قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور درود اور سلام نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی اور رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت اللہ کی توفیق سے جن مسلمان بھائیوں کا اور بہنوں کا حج کا ارادہ ہے وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور جن کا ارادہ قربانی کا ہے وہ عید قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دونوں یعنی حج اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس پر لب کشائی ہوگی۔ محترم حضرات، یہ سوال ذہن میں شاید آ رہا ہو کہ جب پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور سعادت اور نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ضروری ہے، اس کی اتباع کیے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا اور سعادت حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق کیوں حاصل کریں؟ تو محترم حضرات، اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں ملتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہذا تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانیت کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد جس نبی اور جس رسول کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ قرار دیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو آپ کے ساتھ تھے، آپ پر ایمان لانے والے، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں۔ تو محترم حضرات، اس سے بھی معلوم ہوا کہ ساری انسانیت کے لیے اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ مانیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، ورنہ یہ بہت بڑی حماقت ہوگی اور بیوقوفی ہوگی کہ جس نبی کی ملت کی پیروی کرنے کا قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہو، ہم اس سے بیزاری اختیار کریں، روگردانی برتیں اور غفلت کے شکار ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی شخص بیزاری اختیار کرے گا، بے رغبتی برتے گا جو بے وقوف ہوگا، جو حماقت پسند ہوگا، جو احمق ہوگا۔ تو معلوم ہوا محترم حضرات کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جاننا اور آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں ان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ خود اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم حضرات، دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ شروع میں بیان کیا، یہ حج اور قربانی جس کی ابھی پوری دنیا میں مسلمان تیاری کر رہے ہیں، یہ ملت ابراہیمی کی یادگاروں میں سے آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ کئی یادگار ہیں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی، جو آج تک مسلمان ایک سنت کے طور پر، بلکہ بعض اس میں سے فریضے کے طور پر مناتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ حکم باقی ہے۔ آپ غور کریں، خانہ کعبہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے جڑی ہوئی تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور آب زمزم، یہ کس کی یادگار ہے؟ آپ کے خاندان کی یادگار ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی، رمی جمرات، اور اس طرح سے آپ غور کریں گے بہت ساری یادگاریں ہیں جو ملی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور آپ کی تاریخ سے۔ لہٰذا اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو جاننا اور اس سے سبق حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اور ہمارے اس دور میں بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے حالات ہیں جن کے اندر مماثلت اور برابری پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس دور میں بھی آپ غور کریں گے تو بت پرستی عام تھی اور سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، بادشاہ کی پوجا ہوتی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی ہم غور کریں کہ دنیا کے اندر آج بھی بت پرستی پائی جاتی ہے، قبروں کی پوجا ہوتی ہے، آج بھی سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا ہوتی ہے، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر بادشاہوں کو، حکمرانوں کو معبود اور رب سمجھا جاتا ہے اور ان کی پوجا ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کی اصلاح کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور پوری انسانیت تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ موجودہ دور میں جو بگاڑ آ چکا ہے اس کی اصلاح کریں اور اسلام کی دعوت کو گھر گھر تک عام کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اس دعوت و اصلاح کے کام میں ہمارے سامنے نمونہ ہونا چاہیے جس سے ہم تعاون حاصل کر سکیں، مدد حاصل کر سکیں، ہمیں حوصلہ ملے اور اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے ہم اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت مدد حاصل ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اصلاح کا کام کیا، اور کیا کیا قربانیاں پیش کی، کیسی کیسی محنتیں کی، ہم ان سے آج استفادہ کر سکتے ہیں، تعاون ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جاننا اور ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس کو اپنے لیے نمونہ بنانا دعوتی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، یہ چند اسباب ہیں جن کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم اسباق حاصل کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری تعلیمات اور بہت ساری ہدایات ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے صرف ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور باقی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے اس کا بیان ہوتا رہے گا۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ وراثتی مذہب نہیں ہے بلکہ دعوتی مذہب ہے۔ دین اسلام صرف نسبت کا نام نہیں ہے، دین اسلام دل سے اللہ پر یقین کرنے کا نام ہے، دین اسلام ایمان کا نام ہے، دین اسلام عمل کا نام ہے۔ محترم حضرات، آپ غور کریں کہ وراثت میں سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن اسلام نہیں ملتا ہے، ایمان نہیں ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو وراثت میں اسلام کی دولت حاصل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بلکہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ انہوں نے کفر اور شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی۔ وہ مشرکانہ گھرانوں میں پیدا ہوئے، وہ اسلامی گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کیسا گھرانہ تھا؟ آزر نامی ایک بتگر اور بت فروش تھا جو بہت بڑا پروہت تھا، پنڈت تھا۔ اس کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام یہ وراثتی مذہب نہیں ہے اور نسبت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دعوتی مذہب ہے اور دین اسلام ایمان کا نام ہے۔ محترم حضرات، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی محنت سے، اللہ کی توفیق کے بعد اپنی تلاش اور جستجو سے دین اسلام کو حاصل کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کا کیا ہے؟ ہمیں تو یوں ہی وراثت میں دین اسلام مل گیا ہے۔ اگر ہم مسلم گھرانوں میں پیدا نہیں ہوتے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہوتی۔ اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو اور اسلام کی جستجو اور تلاش کر کے، محنت کر کے اللہ کی توفیق سے اسلام کی دولت کو پالے۔ اس لیے وہ مسلمان جو مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کو اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں اور نو مسلم بھائیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر انبیاء کرام مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام نے بھی اسلام قبول کیا، مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، باپ دادا مسلمان نہیں تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا محترم حضرات کہ اسلام میں کسی کو فضیلت حسب و نسب سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقام کیسے ملا، فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، علم اور تقوی کی بنیاد پر۔ دین اسلام میں یہی معیار ہے فضیلت کا اور بلندی حاصل کرنے کا۔ حسب و نسب سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگی اس کو حاصل ہے، بلندی اور بلندی مقام اس کو حاصل ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بطا به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔
آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا، رسول کا بیٹا تھا، لیکن یہ خاندان، یہ نسبت، یہ حسب و نسب اس کے کام نہ آیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک کافر اور مشرک کے بیٹا تھے، لیکن ایمان اور اسلام کی دولت سے وہ کامیابی حاصل کی، وہ بلندی حاصل کی کہ دنیا میں بھی آپ سرخرو رہے اور قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی بلند مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ تو محترم حضرات، خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں جو دین اسلام حاصل ہوا ہے، ہم اس کو صرف ایک وراثت کا حاصل نہ سمجھیں، بلکہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، شوق اور رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین اسلام کو اپنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ملا اور اسلام ملا تو اس کی خدمت کی اور دنیا کے اندر اس کا پرچم لہرانے کے لیے کوششیں کی، اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، تو ابراہیم علیہ السلام سے ایک بنیادی سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ محترم حضرات، اور بہت سارے اسباق ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، توحید کی ملت اور وحدانیت کی ملت، اس ملت پر قائم رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو یادگاریں ہیں جنہیں اسلام نے مسنون قرار دیا ہے، جو سالانہ حج اور قربانی کی طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں، ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو، جو لوگ محروم ہیں اسلام کی دولت سے، انہیں اسلام کی دولت سے نوازیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے انہیں اسلام پر، ایمان پر جو ہے آخری دم تک باقی رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔